آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے پر بات کر رہے ہیں جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ 26 اپریل 1986 چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ کا حادثہ۔ جی بالکل، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے بدترین صنعتی حادثات میں سے ایک ہے۔ تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے جو ہمارے پاس معلومات ہیں ان کی بنیاد پر کہ یہ ہوا کیوں، اس کے نتائج کیا نکلے اور ہم نے اس سے سیکھا کیا۔ بالکل، تو یہ واقعہ پیش آیا یوکرین میں چرنوبل پاور پلانٹ کے ری ایکٹر نمبر 4 میں۔ وہاں ایک منصوبہ بند حفاظتی ٹیسٹ ہو رہا تھا۔ اچھا، سیفٹی ٹیسٹ؟ جی، لیکن وہ ٹیسٹ جو تھا وہ منصوبہ بندی کے مطابق نہیں چل سکا اور قابو سے باہر ہو گیا۔ نتیجہ ایک بہت ہی بڑا دھماکہ تھا جس نے ری ایکٹر کی جو چھت تھی وہ اڑا دیے۔ تو کیا یہ صرف انسانی غلطی تھی یا کچھ اور بھی؟ کیونکہ اتنے بڑے حادثے اکثر ایک وجہ سے تو نہیں ہوتے نا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صرف انسانی لاپرواہی نہیں تھی۔ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہاں، عملے نے کئی اہم حفاظتی پروٹوکولز کو نظر انداز کیا تجربے کے دوران۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ری ایکٹر کا ڈیزائن تھا نا، آر بی ایم کے ری ایکٹر جسے کہتے ہیں، اس میں بھی کچھ بنیادی خامیاں تھیں۔ مطلب ان خامیوں کا پہلے سے کچھ اندازہ تھا لیکن ان کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی۔ تو یہ غلطیوں اور سسٹم کی ناکامیوں کا ایک خطرناک مکسچر تھا۔ بالکل، ایک مہلک امتزاج کہہ لیں۔ اور دھماکے کے فوراً بعد تابکاری کا تو سب نے سنا ہے، لیکن یہ کتنی پھیلی، اس کا کیا پیمانہ تھا؟ پیمانہ ناقابل تصور تھا۔ دھماکے نے ری ایکٹر کا جو کور تھا اسے تباہ کر دیا اور بہت بڑی مقدار میں تابکار مواد جیسے سیسیم 137، اسٹرونشیم 90، یہ سب سیدھا فضا میں خارج ہوا۔ او خدایا! اور یہ صرف یوکرین یا بیلاروس تک نہیں رہا، یہ تابکار بادل تو ہوا کے ساتھ یورپ کے ایک بڑے حصے تک، یہاں تک کہ اسکینڈینیویا تک پھیل گیا۔ یہ تو ایک خوفناک ماحولیاتی تباہی تھی۔ انسانوں پر کیا اثر پڑا فوری طور پر تو جو پلانٹ کے کارکن تھے اور جو فائر فائٹرز وہاں پہنچے آگ بجھانے، وہ شدید ترین تابکاری کا شکار ہوئے۔ ان میں سے کئی تو چند ہفتوں کے اندر ہی فوت ہو گئے۔ اچھا۔ اور ہزاروں لوگوں کو فوراً علاقے سے نکالا گیا۔ لیکن اصل جو بڑا المیہ تھا وہ تو بعد میں سامنے آیا، طویل مدتی اثرات کی شکل میں۔ طویل مدتی اثرات، اس سے کیا مراد ہے؟ کس طرح کے اثرات؟ کینسر وغیرہ؟ جی ہاں، لاکھوں لوگ خاص طور پر یوکرین، بیلاروس اور روس کے علاقوں میں وہ کم سطح کی تابکاری کا شکار ہوئے جس کے اثرات سالوں بعد نظر آئیں۔ اچھا۔ ان میں کینسر کے کیسز بہت بڑے، خاص طور پر بچوں میں تھائرائیڈ کینسر اور دوسری دائمی بیماریاں بھی۔ اور پھر نفسیاتی اثرات الگ تھے، اپنا گھر بار چھوڑنا، معاشی نقصان، وہ بہت بڑا تھا۔ اس سب کے بیچ حکومت کا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے فوراً مان لیا کہ کتنا بڑا خطرہ ہے؟ شروع میں تو ذرائع بتاتے ہیں کہ تھوڑی کوشش ہوئی معلومات کو دبانے کی، فوراً نہیں بتایا گیا۔ اچھا۔ لیکن جب سویڈن میں بہت دور تابکاری کی اونچی سطح ریکارڈ ہوئی تو پھر عالمی دباؤ بڑھا۔ اس کے بعد پھر سوویت حکومت نے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے۔ کیا اقدامات تھے وہ؟ چرنوبل اور اس کے آس پاس کا تقریباً 30 کلومیٹر کا علاقہ، اسے ایکسکلوژن زون قرار دے کر مکمل خالی کرا لیا گیا۔ پریپیات ایک پورا شہر تھا جو پلانٹ کے ورکرز کے لیے تھا، وہ تو راتوں رات خالی ہو کر جیسے بھوتوں کا شہر بن گیا۔ اور آج اتنے سالوں بعد اس ایکسکلوژن زون کا کیا حال ہے؟ کیا اب بھی خطرناک ہے وہ جگہ؟ بالکل، آج بھی وہ علاقہ زیادہ تر ممنوعہ علاقہ ہے، یعنی جن کی تابکاری کی سطح پہلے سے کم ضرور ہوئی ہے، لیکن کئی جگہوں پر، خاص طور پر ایک جگہ ہے ریڈ فارسٹ، وہاں اب بھی خطرناک حد تک بلند ہے۔ اچھا۔ فطرت نے وہاں ایک طرح سے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ جنگلی حیات تو واپس آ گئی ہے وہاں، لیکن انسانوں کا وہاں مستقل رہنا وہ ابھی بھی ممکن نہیں ہے۔ کیا کوئی جاتا ہے وہاں اب؟ میں نے سنا تھا کچھ ٹورزم وغیرہ کا۔ ہاں، رسائی ہے، لیکن بہت محدود اور کنٹرولڈ ہے۔ سائنسدان جاتے ہیں ریسرچ کے لیے، کچھ ورکرز ہیں جو پلانٹ کی نگرانی اور اسے ٹھکانے لگانے کے کام پر ہیں، اور ہاں، حال ہی میں کچھ محدود ٹورزم بھی شروع ہوا ہے۔
لیکن وہ بھی احتیاط کے ساتھ؟ بہت زیادہ سخت حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں، خاص لباس پہننا پڑتا ہے، تابکاری کی مقدار چیک ہوتی رہتی ہے، گائیڈ ساتھ ہوتے ہیں، مطلب ایسے ہی کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ سب سن کر واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ ایٹمی توانائی کتنی دو دھاری تلوار ہے، ایک طرف توانائی کا ذریعہ، دوسری طرف اتنی بڑی تباہی کی صلاحیت۔ بالکل، یہی چرنوبل کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ حادثہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ایٹمی توانائی جیسی ٹیکنالوجی کے ساتھ کتنی زیادہ احتیاط اور کتنے سخت حفاظتی معیارات کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی کہ ٹیکنالوجی پر مکمل کنٹرول کا وہم کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، ایک غلطی کیسے نسلوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ جی، اور صرف نسلوں کو نہیں، پورے ماحولیاتی نظام کو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چرنوبل صرف ایک انڈسٹریل حادثہ نہیں تھا، یہ انسانی غلطی، سسٹم کی خرابی اور فطرت پر قابو پانے کی کوشش کے بھیانک نتائج کی ایک جیتی جاگتی علامت ہے۔ بالکل، آج وہ ویران علاقہ ایک مستقل یاد دہانی ہے، ایک انتباہ ہے۔ تو ان سب معلومات کی روشنی میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، بلکہ گونجتا ہے، کہ مستقبل میں جب ہم مزید طاقتور ٹیکنالوجیز بنائیں گے، استعمال کریں گے، چاہے وہ ایٹمی ہوں یا کوئی اور، تو ہم چرنوبل جیسے واقعات سے بچنے کے لیے کیا پکے اقدامات کر سکتے ہیں؟ یہ جو فوائد اور خطرات کے بیچ کا توازن ہے، اسے کیسے برقرار رکھا جائے گا تاکہ تاریخ خود کو نہ دہرائے؟